السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیل وال. سیل وال یہ ہم اس کے مختلف لیئرز پڑھیں گے، اس کی کمپوزیشن پڑھیں گے اور جس جاندار میں یہ سیل پایا جاتا ہے اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سیل وال سے. سیل وال ایڈیشنل لیئر ان پلانٹس، فنجائی، بیکٹیریا اینڈ سم پروٹسٹ، یعنی پلانٹ لائک پروٹسٹ. یعنی سیل وال جو ہے یہ آؤٹر کورنگ ہوتی ہے پلانٹس میں، فنجائی میں، بیکٹیریا جس کو ہم پروکیریوٹس کہتے ہیں، اور جو پروٹسٹ یعنی پلانٹ لائک پروٹسٹ جو ہے اس میں آؤٹر لیئر جو ہے وہ سیل وال کی ہوتی ہے. جس طرح سیل ڈسکوری رابرٹ ہک نے کی تھی تو اس طرح اس کی سیل وال کی ڈسکوری بھی رابرٹ ہک نے کی تھی. ڈسکورڈ بائی رابرٹ ہک ان 1665. 1665 میں رابرٹ ہک نے جس طرح سیل ڈسکور کی تھی اسی طرح اس کا سیل وال بھی انہوں نے ڈسکور کیا تھا. اس کی تھکنس جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. یعنی تھکنس کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ویریز فرام سیل ٹو سیل، یعنی ایک جگہ کا جو سیل ہوتی ہے وہ تن ہوگی، اس کا سیل وال تن ہوگا، لیکن بعض اس پلانٹ میں اگر سیل وال ہم دوسرے سیل کا لیتے ہیں تو وہاں پر جو سیل وال ہوگی وہ تک ہوگی. مثال کے طور پر روٹ کا جو سیل وال ہے، روٹ سیل کے جو سیل وال ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ تک ہوں گے. لیکن اگر لیف کا سیل وال ہم دیکھتے ہیں، لیف کے جو سیلز ہوتے ہیں اس کا سیل وال اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تن ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ ویریز فرام سیل ٹو سیل. اٹ از اے نان لیونگ ہارڈ پرمیبل اینڈ آؤٹر باؤنڈری. چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ آؤٹر باؤنڈری ہے، ان قسم کے جو جاندار ہوتے ہیں اس کی آؤٹر کورنگ جو ہے وہ سیل وال کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نیچے سیل ممبرین جو ہے وہ پھر پایا جاتا ہے. یہ نان لیونگ ہوگا، ہارڈ ہوگا اور پرمیبل ہوگا. یعنی پرمیبل چیزوں کو یعنی یہ الاؤ کرتے ہیں تاکہ وہ سیل وال سے پاس ہو سکے. اس میں گیپس ہوتے ہیں، گیپس بہت ذرا بڑے ہوتے ہیں. اٹ از فارم بائی دا لیونگ پروٹوپلازم آف دا سیل. سیل کی جو ہم کہتے ہیں سیل خود ایک لیونگ مٹیریل سے بنا ہوتا ہے جس کو ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں. تو سیل کی پروٹوپلازم سے سیل وال جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ وجود میں آتا ہے. اب کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو کمپوزیشن آف ڈفرنٹ سیل وال. اگر پلانٹ کی سیل وال ہم دیکھتے ہیں تو پلانٹ کا سیل وال مشتمل ہوگا سیلولوز پہ، ہیمی سیلولوز، پیکٹین اور لیگنین پہ. پلانٹ کا سیل وال ان قسم کے مٹیریل سے بنا ہوگا. لیکن اگر ہم فنجائی کا سیل وال دیکھتے ہیں تو فنجائی کا سیل وال کائٹین سے بنا ہوگا، یہ کائٹین سے بنا ہوگا. لیکن اگر ہم پروکیریاٹک سیل وال، اگر بیکٹیریا کے سیل وال کو دیکھتے ہیں تو بیکٹیریا کا سیل وال وہ میورین سے بنا ہوگا، جس کو ہم کیمیکلی پیپٹائڈو گلائکین بھی کہتے ہیں. یعنی پیپٹائڈو گلائکین کا مطلب کہ یہ پیپٹائڈ اور گلائکوجن سے مل کر بنتا ہے، اس کو ہم کنجوگیٹڈ مالیکیول بھی کہتے ہیں. اب چلتے ہیں آگے لیئرز کی طرف. یعنی سیل وال کے جو لیئرز ہیں وہ کون کون سے لیئرز اس میں پائے جاتے ہیں. تو اس میں 3 لیئر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. مڈل لیملا ہوگا، پرائمری وال ہوگا اور سیکنڈری وال ہوگا. لیکن بعض اوقات بعض پلانٹ میں ٹرشری وال بھی ہوتا ہے. مڈل لیملا، یہ مڈل لیملا کہاں پر پایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کنیکٹڈ ٹو پرائمری وال آف دا سیل. جب 2 سیل اکٹھے ہوتے ہیں تو 2 سیل کے جو پرائمری وال ہوتے ہیں، آؤٹر کورنگ ہوتی ہے وہ پرائمری وال ہوتی، تو 2 پرائمری وال کو یہ کنیکٹ کرتے ہیں، 2 سیل کے درمیان یہ پایا جاتا ہے. اس کی کمپوزیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کمپوزیشن یہ پیکٹین سے کیلشیم آئن، میگنیشیم اس پہ مشتمل ہوگا. اور یہ پیکٹین، کیلشیم اور میگنیشیم جب یہ کمبائن ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیلشیم میگنیشیم پیکٹیٹ کہتے ہیں. تو اس کیمیکل سے یہ مڈل لیملا جو ہے وہ بنتا ہے. اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہوگی کہ ووڈی پلانٹس میں یہ لیگنین سے بنا ہوگا،
ووڈی پلانٹ میں یہ ہائر پلانٹ جو ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ سٹیم جو ہے وہ ہاسی ووڈی ہوتی ہے، تو اس میں یہ لگنین سے بنا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں پرائمری وال کی طرف۔ پرائمری وال کی اگر ہم تھکنس دیکھتے ہیں تو اس کی تھکنس 1 to 3 مائکرو میٹر اس کی جو ہے پرائمری وال اس کی تھکنس ہوگی۔ یہ ٹرو وال ہوگا، اس کو صحیح معنوں میں ہم سیل کا آؤٹر کور کہتے ہیں۔ فارم ڈیورنگ نیو سیل الانگیشن، جب نئے سیل جو ہے وہ بنتے ہیں تو اس کی الانگیشن ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پرائمری وال جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ آپٹیکلی ایکٹیو اینڈ الاسٹک، یہ الاسٹک بھی ہوتا ہے اور آپٹیکلی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کی کمپوزیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمپوزیشن اس کی اس طرح ہوگی، یہ سیلولوز، ہیمی سیلولوز اور پیکٹین سے جو ہے وہ بنا ہوگا۔ اب سیکنڈری وال، پرائمری وال کے بعد سیکنڈری وال کا نمبر جو ہے وہ آتا ہے۔ اس کی تھکنس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تھکنس 1 سے 5 مائکرو میٹر تک اس کی تھکنس ہوگی، یعنی 1 to 5 مائکرو میٹر تھکنس اس کی ہوگی۔ بعض سیکنڈری وال جو ہے وہ اس کی تھکنس جو ہے وہ 2 مائکرو میٹر بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی، لیکن 1 اور 5 کے درمیان اس کی تھکنس جو ہے وہ ہوگی۔ اب فارم فرام دا انر سرفیس آف دا پرائمری وال، اب پرائمری وال تو سب سے پہلے بنتا ہے، لیکن پرائمری وال کے انر سرفیس جو ہے سے یہ سیکنڈری وال جو ہے یہ بنتا ہے۔ اس کی یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تھک بھی ہوگا اور ریجڈ بھی ہوگا، یہ سخت بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ تھکنس کے لحاظ سے یہ بڑا ہوگا۔ یہ کرسٹلائن اور آپٹیکلی ایکٹیو ہوگا، یہ کرسٹلائن ہوگا اور آپٹیکلی جو ہے یہ ایکٹیو ہوگا۔ اب اس کی کمپوزیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کمپوزیشن اس طرح ہوگی کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر وال کی ہم کمپوزیشن ڈسکس کرتے ہیں، تو یہاں پر اس کی کمپوزیشن ہوگی سیلولوز سے، یہ ہیمی سیلولوز پہ مشتمل ہوگا، لیگنین پہ مشتمل ہوگا، اور سیلیکا جس کو ہم سلیکان ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سلیکان ڈائی آکسائڈ کو اگر اس کے ساتھ امپیورٹی پائے جاتے ہیں تو اس کو ہم پھر سلیکا کہتے ہیں، تو سلیکا کا فارمولا ہوگا SiO2، اور سم امپورٹنٹ انآرگینک سبسٹانسز پہ مشتمل ہوگی، مثال کے طور پر مختلف قسم کے سالٹس جو ہے یہ اس پہ مشتمل ہوگا۔ اگلا لیکچر جو ہے انشاءاللہ سیل وال کی فنکشنز کے اوپر ہوگا، تو تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔